ایک پرسکون نیند کے بعد وہ صبح اٹھی تو بہت تازہ دم تھی۔ آج اس کے لیے بہت بڑا دن تھا۔ آج نئی جگہ پر سب کیسے ہوں گے؟ یہاں تو میں سب کو جان گئی تھی، پر نئی جگہ پر سب پھر سے نئے سرے سے شروع کرنا ہوگا۔ پر میں دعا کرتی ہوں کہ وہاں مرد نہ ہوں۔ ایک دعا اپنے لبوں پر سجائے وہ نماز کے لیے اٹھی۔ شفاف چہرے سے پانی کے ہلکے ہلکے قطرے گرتے ہوئے اس کے معصوم چہرے کو مزید روشن کر رہے تھے۔ اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے ہوئے وہ اپنی ہر پریشانی بھول چکی تھی۔ ایک سکون کی لہر اس کے چہرے پر پوری شان سے بکھری ہوئی تھی۔ نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر وہ اپنے رب سے آج کچھ مانگنا چاہتی تھی۔ دعا کے لیے جو ہی ہاتھ اٹھائے تو اچانک ہی سلطان کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ نہ جانے کیا تھا اس شخص میں، وہ اسے اپنا سا لگتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اپنی ہر پریشانی اور تکلیف اس سے شیئر کر سکتی ہے۔ ایک وہی تو تھا جو اس کی ہر بات کو سنتا تھا۔ میرے اللہ پاک، آپ تو بہت رحیم و کریم ہیں۔ میرے اللہ جی، آج میرے لیے بہت بڑا دن ہے اور میں چاہتی ہوں آج سب اچھا ہو۔ میرے اللہ جی، آپ عبدر کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے گا۔ پتہ نہیں کیوں وہ شخص مجھے اپنا لگتا ہے، وہ ہمیشہ میری مدد کرتا ہے۔ میرے اللہ جی، میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور میری مدد کیوں کر رہا ہے، پر میں جب بھی اس کے ساتھ ہوتی ہوں تو اپنے آپ کو بہت محفوظ محسوس کرتی ہوں۔ ایسا لگتا ہے کہ اب مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرے اللہ جی، آپ اس کی حفاظت کرنا۔ وہ جہاں بھی جائے اسے بحفاظت اس کے گھر واپس پہنچا دیا کریں، اور میری دعا ہمیشہ اس کے ساتھ رکھیے گا۔ آج کا دن بہت اچھا گزرے۔ اس زندگی کے لیے آپ کا بہت شکریہ میرے پاک رب۔ اپنی سب باتیں اپنے اللہ سے کہتی ہوئی پرسکون ہو کر وہ دعا سے فارغ ہوئی۔ بالکل ہلکا پھلکا ناشتہ کرنے کے بعد وہ تیار ہونے لگی۔ روز کی طرح ایک شفاف دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ اپنی چیزیں اٹھاتی ہوئی فلیٹ کو لاک کرتی وہ باہر کی جانب چل دی۔ اتنی جلدی وہ اپنی ذمہ داری سنبھال لے گی، یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اب وہ اپنے آپ کو بڑی لگنے لگی تھی، جیسے باقی سب بڑے اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، ویسے ہی اب وہ بھی بڑوں کی طرح بڑوں کی فہرست میں شامل ہو چکی تھی۔ پر اسے کون بتائے کہ جو وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگی تھی، سلطان کی نظر میں ایک ناسمجھ بے وقوف سی چھوٹی سی لڑکی تھی۔ اس کی نئی جگہ اب گھر سے کافی فاصلے پر تھی، اس لیے اب اسے پیدل جانے کی بجائے ٹرکش ٹرام کا استعمال کرنا پڑنا تھا۔ وہ ٹرام پر پہلی دفعہ سفر کر رہی تھی۔ ٹرکش ٹرام کی لائن استقلال اسٹریٹ کے بیچ میں بنی ہوئی تھی، جو گلاٹا ٹاور تک جاتی تھی۔ ٹرام کارڈ یوز کرتی ہوئے سرخ رنگ کی ایک چھوٹی سی ٹرین نما بس میں بیٹھ گئی، جو کہ زیادہ بھری ہوئی نہیں تھی، جس کی وجہ سے اسے سیٹ مل گئی تھی۔ وہ ٹرام میں پہلی دفعہ سفر کر رہی تھی، اس لیے تھوڑا جھجک رہی تھی، پر اپنے جیسے اور بھی مسافر دیکھ کر اس کی ہمت بندھی۔ استقلال اسٹریٹ ترکی کی سب سے بھیڑ بھاڑ والی جگہ تھی، وہاں لوگوں کی آمد و رفت کبھی بھی کم نہیں ہوتی تھی۔ چلتی ہوئی ٹرام ایک جگہ رکی، جہاں سے کچھ مسافر اندر داخل ہوئے۔ سامنے بڑا سا تقسیم سکیر دیکھ کر ایک دم اسے خوشی کا احساس ہوا۔ بہت سے لوگ تقسیم تغیر کے ارد گرد جمع تھے۔
کوئی تصویریں بنانے میں لگا تھا تو کوئی کھڑا اس نظارے کا دیدار کر رہا تھا۔ کہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھاگتے ہوئے ایک دوسرے کو پکڑتے تو کبھی ہنستے مسکراتے، کبھی وہ ٹرام لائن پر جاتے تو ان کی ماں باپ انہیں پیار سے پکڑ کر سائڈ پر کرتے۔ ونڈو سے یہ سب نظارے دیکھتی وہ نازک سی لڑکی ایک دم آپ دیدہ سی ہو گئی۔ ٹرام ایک دفعہ پھر سے اپنے سفر پر روانہ ہوئی اور کچھ دیر کے سفر کے بعد ایک جگہ جہاں سے عشاء کی ڈیوٹی کی جگہ قریب ہی تھی، وہ اتری اور چلتی چلتی اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ تیز قدم اٹھاتی ایک جگہ آ کھڑی ہوئی۔ سڑک کے کناروں پر بنے ریسٹورنٹس اور دکانیں لوگوں سے کچا کچ بھری ہوئی تھیں، جہاں بڑا بڑا لکھا تھا ایم میگروز۔ یہ اس کے کام کرنے کی نئی جگہ تھی۔ اپنے اندر ڈھیر و ہمت مانتی ہوئی وہ آگے بڑھی۔ مال کے اندر جانے کا راستہ سیڑھیوں سے ہو کر گزرتا تھا۔ نیچے کی طرف بنی ہوئی سیڑھیاں اترتی ہوئی وہ اندر داخل ہو گئی۔ بہت سے لوگ شاپنگ کی غرض سے مال کے اندر موجود تھے۔ چلتی چلتی وہ ایک جگہ آئی جہاں اس کے جیسے کپڑے پہنے اور بھی لوگ موجود تھے، جن میں 2 لڑکیاں تھیں اور 2 لڑکے تھے۔ عشاء ان کے قریب آئی تو ان دونوں لڑکیوں نے اس کی جانب ایک خوش نما نظر دوڑائی۔ آر یو عشاء؟ ایک چلبلی سی لڑکی نے بڑھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور عشاء اثبات میں سر ہلاتی ہوئی ہاتھ ملانے لگی۔ یس آئی ایم۔ ہاں، مسٹر وحید نے بتایا تھا کہ تم آ رہی ہو، اس لیے ہم یہاں کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ مسٹر وحید کا نام سنتے ہی عشاء کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تو کیا سب یہاں میرے انتظار میں کھڑے تھے؟ چلو چلتے ہیں، لڑکی نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے باقی سب سے متعارف کروایا۔ دیکھو سب عشاء آ گئیں۔ وہ جو ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے عشاء کا نام سنتے ہی اس کی جانب متوجہ ہوئے اور سب نے ایک بھرپور نگاہیں اس چھوٹی سی لڑکی کی طرف دوڑائیں۔ سب کی نظریں محسوس کر کے عشاء تھوڑی پزل ہوئی ایک پل کے لیے۔ مرحبا مس عشاء، سب نے بیک وقت کہا۔ مرحبا کہتی ہوئی وہ سب کے ہمراہ مسٹر وحید کے آفس کی طرف بڑھ گئی۔ مسٹر وحید کو اپنے سامنے دیکھ کر اسے شدید غصہ آیا۔ یہ شخص یہاں بھی ہوگا اب؟ میں تو سوچ رہی تھی کہ اس سے جان چھوٹے گی، پر اب تو کیا مسئلہ ہے؟ وہ زیر لب بڑبڑاتی ہوئی کھڑی تھی، جبکہ مسٹر وحید ایک پرجوش مسکراہٹ لیے اس کی جانب بڑھے۔ آؤ آؤ، کب سے انتظار کر رہا ہوں، اب آئی ہو۔ مسٹر وحید بات کرنے کا انداز اتنا دوستانہ تھا جیسے وہ اپنے کسی بچپن کے دوست سے بات کر رہا ہو۔ عشاء کو ایک پل کے لیے اس شخص پر بہت غصہ آیا۔ دل کیا کہ کوئی چیز اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ جی سر، میں تو ٹائم پر ہی آئی ہوں، پر میں تو کب سے انتظار کر رہا ہوں نا۔ مسٹر وحید نے اپنی بتی سی دکھائی جسے عشاء کا توڑنے کا دل چاہا۔ پاس کھڑی دونوں لڑکیاں عشاء کو غور غور سے دیکھ رہی تھیں۔ آخر یہاں کے آنر کی خاص ورکر تھی وہ۔ ان سے ملو، یہ مس مروہ ہیں، یہاں سب یہ تمہیں سمجھا دیں گی۔ عشاء نے ایک نظر اپنے ساتھ کھڑی اس لڑکی کو دیکھا جو بہت خوبصورت تھی۔
چھوٹی چھوٹی گرین آنکھیں، کندھوں تک آتے بال اور بادامی رنگت کی وہ لڑکی کافی خوبصورت تھی۔ باقی سب جا سکتے ہیں مسٹر وحید کے کہنے پر مس مروہ کے علاوہ باقی سب وہاں سے چلے گئے۔ مسٹر وحید نے کچھ تفصیلی باتیں کرنے کے بعد انہیں اپنے کام کی طرف متوجہ کیا۔ مروہ کے ہمراہ وہ آفس سے باہر آئی۔ مس مروہ کافی شوخ اور چلبلی سی لڑکی تھی۔ وہ تقریباً عشاء کی ہم عمر ہی تھی۔ کافی دیر ادھر ادھر راؤنڈ لینے کے بعد مروہ اسے لے کر ایک ہال کی جانب بڑھی جہاں بکس کے سٹال لگے ہوئے تھے۔ اس سٹال میں ضرورت کی سبھی اشیاء تھیں اور ساتھ ساتھ نئی بکس کی کلیکشن بھی تھی۔ عشاء وہاں کھڑی باری باری بکس کو اٹھا کر دیکھتی اور واپس رکھ دیتی۔ یہ مال پچھلے والے سے کافی الگ تھا۔ یہاں رش بہت زیادہ تھا اور اشیاء کی کلیکشن بھی بہت زیادہ تھی۔ عشاء، تو بتاؤ تم کہاں رہتی ہو؟ مس مروہ اب اس سے باتوں میں لگ چکی تھی۔ عشاء نے پہلے تو سرسری جواب دیا۔ وہ کسی پر بھروسہ بھی کرنے میں جلدی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایسے کیسے وہ کسی کو بھی اپنے بارے میں بتائے؟ کیا پتہ یہ لڑکی کیسی ہے؟ وہ بھروسہ اتنی جلدی تو نہیں کر سکتی تھی سوائے سلطان کے۔ وہ ایک واحد شخص تھا جس پر بنا کچھ سوچے سمجھے وہ بھروسہ کرنے لگی تھی، جس سے گھنٹوں بیٹھ کر وہ اپنی سب باتیں کر سکتی تھی۔ وہ مروہ کی ہر بات کا بس ایک مختصر سا جواب دیتی، جس سے وہ مس مروہ کو کچھ سنجیدہ اور خاموش سی لگی، جبکہ حقیقت اس کی بالکل مختلف تھی۔ عشاء تو بہت بولنے والی تھی۔ جب وہ سلطان کے روبرو ہوتی تو ڈھیروں باتیں کرتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ سامنے والا شخص کم ہی بات کرتا تھا، پر وہ تو سٹارٹ ہوتی تو وقت کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ اب وہ باتیں چھوڑ کر باری باری الگ الگ جگہ پر لگے ریکس اور ان پر پڑی چیزوں کی چیکنگ کرنے لگی۔ وہ پہلے ہی دن اپنا سارا کام اچھے سے کر رہی تھی تاکہ کسی کو بھی اس سے شکایت نہ ہو۔ دن آہستہ آہستہ گزر رہا تھا اور وہ بے صبری سے رات کا انتظار کر رہی تھی۔ ویسے تو اسے رات سے بہت ڈر لگتا تھا، پر آج تو رات میں وہ بالکل سیف تھی، اس لیے اپنا ڈر بالکل بھول چکی تھی اور انتظار کرنے لگی۔ اپنے کام سے مصروف وہ بار بار یہ سوچ رہی تھی، کیا وہ آئے گا؟ اگر وہ نہ آیا تو؟ پر اس نے کہا تھا اب مکر تو نہیں سکتا نا، ویسے بھی میں اس کا انتظار کروں گی، جب تک نہ آئے گا گھر نہیں جاؤں گی۔ ایک معصوم سی ضد میں کہتی ہوئی وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، جب اچانک اسے اپنے کندھے پر کسی کا بھاری ہاتھ محسوس ہوا۔ چونک کر پلٹنے پر مسٹر وحید اس کے مقابل کھڑا تھا۔ ایک پل کے لیے تو وہ ڈر گئی، پر اس سے فاصلہ بناتی ہوئی دور کھڑی ہوئی، ایک شریر سے مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا وہ۔ سر، آپ؟ ایک گھبرائی ہوئی آواز میں اس نے کہا۔ ہاں، میں دیکھنے آیا تھا کہ تم یہاں ایڈجسٹ ہو گئی ہو کہ نہیں، کسی چیز میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ بے شک وہ یہاں اس لیے نہیں آیا تھا، پر ایک مصنوعی سی بات بنا کر وہ مسکراتا ہوا کہہ گیا، سر مجھے اپنا کام اچھے سے کرنا آتا ہے، آپ فکر نہ کریں، اس نے ایک مضبوط لہجے میں جواب دیا۔
بہت اچھے، میں یہی سننا چاہتا تھا۔ مسکراتا ہوا وہ وہاں سے الٹے قدموں چلا گیا، اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا۔ یا خدا، یہ شخص کبھی بھی آ جاتا ہے، کتنا ڈس رسپیکٹنگ ہے۔ اف، عشا کو اس سے سخت چڑ ہوئی۔ اسے اپنے کندھے پر اس کا ہاتھ محسوس کر کے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اپنے کندھے کو جھاڑنے لگی، جیسے کہیں مٹی لگ جائے تو ہم ہاتھ سے صاف کر دیتے ہیں، بالکل ویسے۔ اسے مسٹر وحید کا اس طرح چھونا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا، بلکہ ایک کوفت ہوئی تھی۔ دن آہستہ آہستہ گزر گیا اور شام پوری طرح پھیل گئی تھی۔ یہاں پر ڈیوٹی کا وقت کچھ زیادہ تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت تھکن محسوس کر رہی تھی۔ ہیلو مس عشا، وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی چاکلیٹس کو ایک ایک کر کے ریک میں سیٹ کر رہی تھی، جب مس مروہ کی آواز آئی۔ مس مروہ، کہیں کوئی کام تھا آپ کو؟ وہ ڈنر کا ٹائم ہو گیا ہے، اس وقت سب ورکرز ڈنر کرتے ہیں، تو چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ ڈنر کا نام سنتے ہی عشا کے پیٹ میں چوہے اپنا ادھم مچا چکے تھے، اور وہ ایک مسکراہٹ لیے مروہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ میں بہت سے ورکرز موجود ہیں، وہ اپنا کھانا لینے آگے بڑھی۔ ڈنر میں بہت کچھ تھا۔ ڈنر میں عشا زیادہ نہیں کھاتی تھی، اسی لیے اس نے گوشت اور تھوڑے ابلے چاول اپنی پلیٹ میں رکھتی ہوئی ٹیبل کے قریب بیٹھ گئی۔ گوشت اور بس اتنا سا؟ تم اتنا کم کھاتی ہو کیا؟ جبکہ اس کے مقابل مروہ نے تو اپنی پلیٹ میں اوپر تک بھر چکی تھی۔ مسکراتے ہوئے عشا نے اس کی پلیٹ کو ایک نظر دیکھا۔ ہاں، میں کم ہی کھاتی ہوں۔ مروہ اب اس کے سامنے بیٹھ چکی تھی۔ دونوں کھانے میں مصروف تھیں۔ ان کے پاس بیٹھے ایک لڑکے نے مروہ کی پلیٹ کی طرف دیکھ کر ایک دبی سی ہنسی چھوڑی۔ مس مروہ، لگتا ہے آپ کی سیلری اس لیے کم ہے، آپ اتنا تو کھاتی ہیں، تو مسٹر وحید نے کہیں تو کمی رکھنی ہے نا؟ کہتا ہوا وہ ایک دبی سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر لیے کھانا کھا رہا تھا۔ اچھا، ذرا اپنا پیٹ دیکھا ہے تم نے؟ شرٹ کے بٹنوں سے بھی باہر آ رہا ہے، اسی لیے تم بھی ابھی تک سنگل ہو۔ ظاہر ہے کوئی بھی معصوم لڑکی تمہارے پیٹ کو دیکھ کر تو برداشت نہیں کر پائے گی نا؟ مس مروہ اب بالکل انصاف کے ساتھ صارف سے مخاطب تھی، جو مروہ کی بات سن کر اپنے پیٹ کو بغور دیکھ رہا تھا۔ کیا قصور ہے میرے بیچارے پیٹ کا؟ تم تو ہاتھ پیر دھو کر میرے پیٹ کے پیچھے ہی پڑ گئی ہو یار۔ صارف منہ چڑھاتا ہوا اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگا، جو واقعی شرٹ کے بٹنوں سے باہر آ رہا تھا، پر وہ بے پرواہ سا کھانے کے ساتھ اچھی طرح انصاف کر رہا تھا۔ مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر تمہاری ہونے والی بیوی پر ترس آتا ہے۔ توبہ توبہ۔ مروہ کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی ایک شریر مسکراہٹ کو بمشکل دبائے ہوئے تھی، جبکہ ان کی نوک جھونک سن کر عشا سمیت باقی سب کے کہکے گونج رہے تھے۔ کھانے کے دوران مروہ اور صارف کی چھوٹی چھوٹی نوک جھونک چلتی ہی رہتی تھی، جسے عشا دلچسپی سے سنتی مسکرا رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر کام کرنے اور مروہ سے تھوڑی بہت باتیں کرنے کے ساتھ ہی آف ہونے کا وقت آ گیا۔ عشا نے ایک شکر بھری سانس بھری۔ آخر دن گزر ہی گیا۔
کہتی ہوئی کاؤنٹر پر رپورٹ کرنے آئی۔ مس مروہ ابھی اس کے ہمراہ تھیں۔ تم کہاں رہتی ہو؟ عشا نے اب مروہ سے پوچھا۔ میں یہاں پاس میں ہی رہتی ہوں، بس 5 منٹ کے فاصلے پر۔ اور تم؟ مروہ نے واپس سوال کیا۔ میں استقلال اسٹریٹ سے کچھ ہی فاصلے پر رہتی ہوں۔ اوہ، تم تو کافی دور سے آتی ہو۔ مروہ کھڑی اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ عشا کے دھیرے سے سر ہلانے پر کندھے اچکا کر مال سے باہر آ گئی اور عشا سے الوداعی ہاتھ ملاتی ہوئی، کل ملتے ہیں مس عشا، ویسے تم سے مل کر اچھا لگا، کہتی ہوئی اپنی منزل کی طرف چل دی۔ عشا اسے جاتا ہوا دیکھ کر ادھر ادھر نظریں دوڑا گئی اور سیڑھیاں چڑھتی ہوئی سڑک پر آئی، جہاں ہر طرف نظریں دوڑانے پر وہ اسے کہیں نظر نہ آیا۔ شکر ہے آج میں اپنا کوٹ لائی ہوں۔ سردی کی شدت دیکھتے ہوئے اسے اپنے ہاتھ برف بنتے ہوئے معلوم ہو رہے تھے۔ اس نے اپنے بازو پر رکھا ہوا کوٹ جھٹ سے پہن لیا۔ کوٹ پہنتے ہوئے اسے بے اختیار ہی سلطان کا کوٹ یاد آ گیا، جس سے اس کے چہرے پر ایک پیاری سی مسکراہٹ دوڑ آئی، اور وہ اب کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔